کسی نے بتایا کہ کئی کی ایک داسی تھی، اس کی وجہ سے بنواس جانا پڑا، لیکن یہاں سوئم غلطی سیتا جی کی تھی۔ سیتا جی ایک بار مرتبہ بچپن میں جب چھوٹے عمر کی تھی، کسی باغیچے میں کھیلا کرتی تھی اور باغیچے کے نیچے آرام کیا کرتے تھے۔ اتنے میں دو ایک طوطا ایک طوطی، ایک نر ایک مادہ طوطا طوطی آپس میں اوپر میں چڑیوں کی جماعتوں میں درختوں میں بیٹھ کر رام کتھا سنا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے سیتا ماتا کی فلاں دیش میں شادی ہوگی، رام کے ساتھ شادی ہوگی، ایودھیا کے راجا کے ساتھ شادی ہوگی۔ سیتا جی سن کر خوش ہو گئے اور مزید اس کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن سیتا کی غلطی یہ تھی کہ سیتا نے اس کو پکڑ لیا، اس مادہ طوطی کو پکڑ لیا جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو پکڑ لیا اور کہا اے مادہ طوطی تم یہ بتاؤ کہ مجھے تمہارے بارے میں میرے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہے، پورا واقعہ پوری کہانی بتاؤ۔ وہ مادہ طوطی کو پکڑ لیا، مادہ طوطی جس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ نر طوطا آیا اور کہنے لگا میں مادہ طوطی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح ہمارے ہاں کتنے مرد ایسے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جن کو اپنی بیوی سے صحیح محبت ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے جان تک بھی دے سکتا ہے، اسی طرح نر طوطا نے کہا میں اپنی مادہ طوطا کے علاوہ زندگی نہیں گزار سکتا، چھوڑ دیجئے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہونے والا ہے، میرا بچہ ہونے والا ہے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن سیتا جی نے اس کو نہیں چھوڑا تھا، مادہ طوطا کو پنجرے میں قید کر لیا کہ رام کتھا سناؤ، تمہیں کیسے معلوم؟ نہیں چھوڑا، آخر کار پنجرے میں قید کر دیا، پنجرے میں رہے اور پنجرے میں تڑپ کر مر گئے، پنجرے میں ہی مر گئے۔ نر طوطا بھی اس کے ساتھ مر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں جب وہ مر گیا تو دھوبی کی شکل اختیار کر لیے اور سیتا جی کے بارے میں غلط الزام لگا دیے کہ ہاں سیتا جی کے ساتھ فلاں تعلق، سیتا کے ساتھ فلاں غلط قائم ہے، غلط تعلقات قائم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس طرح کر کے جب سیتا جی کو لنکا سے لایا گیا، سیتا جی کو لنکا سے چھڑا کر لایا گیا، یہ جو مادہ طوطا اور نر طوطا مرا تھا دھوبی کی شکل اختیار کر کیا ہے اور پورا ایودھیا میں اعلان کروا دیے کہ سیتا جی چرترہین ہے، سیتا جی غلطی ہے، سیتا جی خود غلط کام کیا ہے، غلط ریلیشن اس کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے بعد تب رام کو سب نے چلایا، رام کو کہا ہے رام آپ کی پتنی سیتا ہے، سیتا نے غلطی کر دی ہے، آپ اس کو بنواس دے دیجئے۔ سیتا کے پیٹ میں بچہ تھا، 2 بچہ پیدا ہوا تھا جس وقت رام کا لب اور کچھ۔ میرے پیارے ساتھیوں رام کا 2 بچہ جب سیتا کے پیٹ میں تھا اسی وقت سیتا کو بنواس ہوا۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ وہ سیتا جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا ہے اس کے خطاب کے مطابق میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی اس کی تکذیب کر رہا ہوں، میں اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہی میں اس کو سچ کہہ رہا ہوں۔ ان کی خطاب کے مطابق سیتا جی کا جنم بغیر باپ کے بغیر ماں کے ہوا ہے۔ ایک راجا تھا جن کا نام جنک، وہ کھیت میں ہال جوت رہا تھا اور ہال کے پھوڑے میں سیتا جی نکلا اور لکیر کو سیتا کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے۔ جب مریم علیہ السلام کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا بغیر باپ کے، لوگوں نے مریم کو زانی کہا، لوگوں نے مریم کے اوپر تہمت لگائے اور کہا بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے وجود میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان کروانا چاہتا ہے اے لوگوں اگر میں کسی کو اولاد دینا چاہوں تو بغیر ماں کے بھی بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت ہے، ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا اور کہا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تم اسماعیل کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا
کہا اے میرے بیٹے یا بنیا، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس معاملے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے، اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ذبح کیجئے، آپ مجھے ذبح کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنا بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام سے لیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم تم اپنے لخت جگر کو، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو ذبح کرو، تم اپنے لخت جگر کو ذبح کرو۔ ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، اپنے لخت جگر اسماعیل سے پوچھ رہا ہے، اسماعیل بھی وہی جواب دے رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کیجئے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دنیا میں آج دکھا دیجئے کوئی ایسا باپ ہو جن کے سامنے یہ کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اسلام کے خاطر جہاد کے میدان میں بھیجو، وہ باپ اپنے بیٹے کو اس کی نصیحت کر کے بھیجے گا، وہ میرا بیٹا جاؤ اور جب جیتتے رہو تو آگے آگے رہنا، لیکن ہارنے چلو تو پیچھے مڑ کے بھاگ آ جانا، جہاد کے میدان سے بھاگ کر آ جانا، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، میں کیسے رہ سکتا ہوں تمہارے بغیر، زندہ کیسے رہ سکتا ہوں، تم مر جاؤ تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں، تم میدان جہاد میں جا رہے ہو جاؤ، لیکن جب مرنے کا وقت قریب آ جائے، جب دیکھو کہ کافر تم پر حملہ کرنے والے ہیں تو تم بھاگ کر آ جانا۔ ہم اور آپ یہی نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں او میرے بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس معاملے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے بھی کہا اے میرے باپ آپ مجھے ذبح کیجئے، آپ میری قربانی کیجئے، انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ قربانی کرنے کے لیے گئے، گلے پہ چھری چلائے جا رہا ہے، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری چل رہی ہے اوپر لیکن گلا نہیں کاٹ رہا ہے، گردن نہیں کاٹ رہی ہے، اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اور فرما رہا ہے ابراہیم کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا، تم نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی، یہی چیز تو میں دیکھنا چاہتا تھا، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم امتحان میں کامیابی حاصل کر رہے ہو یا نہیں، کامیابی حاصل کر پاتے ہو یا نہیں، تم تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، لہٰذا اب تمہارا بیٹا اسماعیل کی گلا نہیں، اسماعیل کا گلا نہیں کاٹے گا، ان کی گردن نہیں کاٹے گی، اے جبریل اوپر سے دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ میں رکھ دو، دمبا کاٹ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہاں اگر غیر مشرک کافر ہم سے اعتراض کرے اور یہ کہے کہ یہ کیسی بات ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر چھری چلائے جا رہے ہیں لیکن ان کی گردن کٹ نہیں رہی ہے، اوپر سے جبریل اوپر سے آسمان سے دمبا آ رہا ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ دمبا بھیج رہا ہے اور اس دمبا کا گلا کاٹ رہا ہے، ان کی گردن کاٹ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تیز اگر چھری کو تیز کر دیا جائے، اگر چاقو کو تیز کر دیا جائے، کسی انسان پر چلایا جائے تو کیوں نہیں کاٹے گا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ مسلمانوں پر کوئی اگر ٹانگ اڑائے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی آیتوں کو جھوٹی کہنے کی کوشش کرے، قرآن کو جھوٹا کہنے کی کوشش کرے تو ان کو ایک واقعہ شنکر اور گنیش جی کے بارے میں دے دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن ان کی خطاب کے مطابق صحیح کہہ رہا ہوں جو ان کی خطاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پاروتی جی اپنے میل اور کچیل سے گنیش جی کو پیدا کیا ہے کہ پتر کو پیدا کیا میل اور کچیل سے۔ ہمارے یہاں اسلام میں تو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں یخرجون من بین الصلب والترائب، جب مرد اور بیوی میاں بیوی آپس میں ملاپ آپس میں جمع کرتا ہے، مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتی سے پانی کا ایک قطرہ مادر رحم میں جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پاروتی کی کرامت یہ تھی کہ پاروتی نے اپنے میل اور کچیل سے ایک لڑکا پیدا کیا جن کا نام گنیش رکھا، اور گنیش کو یوں ڈیوٹی دے دی او میرے پتر او میرے گنیش تم دروازے میں رہو، میں اندر جا کے
یہ نہا رہی ہوں، میں اسنان کر رہی ہوں، میں غسل کر رہی ہوں، کوئی اگر آئے اجنبی آدمی آئے تم اس کو ہرگز انٹر کرنے کی کوشش نہ انٹر نہ کرنے دینا، تم اس کو ہرگز داخل ہونے نہ دینا، یہ میری اجازت کے بغیر تم ایسا نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے تم پر، کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ یہ گنیش اپنے ماں کے نہانے والے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو جاتا ہے اور سینہ تان کے کھڑے ہو جاتا ہے کہ کوئی اجنبی آدمی ہمارے ماں کے کمرے میں داخل نہ ہو پائے، میری ماں نہا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ لوگ آئے، دیکھا کہ یہ اجنبی آدمی گنیش، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا یہ اچانک اس دروازے پہ کیوں کھڑا ہے۔ ان سے جب پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہا میں پاروتی کا بیٹا ہوں، میں پاروتی کا پتر ہوں، پاروتی نے مجھے اس جگہ پہ رکھا ہے۔ جب پتا چلا شنکر جی کو، ان کے باپ کو پتا چلا، ان کے پتا کو پتا چلا کہ ایک ایسا لڑکا کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ پاروتی کا پتر ہے۔ پاروتی تو آپ کی پتنی ہے اور آپ کا پتر ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ یا شنکر جی کو نہیں معلوم؟ مرد کو نہیں معلوم ہے لیکن عورت کو معلوم ہے، یہ میرا پتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شنکر جی آشچریہ میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، تعجب ہو گئے کہ پاروتی میری پتنی ہے اور گنیش کہہ رہا کہ میں اس کا پتر ہوں، مجھے نہیں معلوم پاروتی نے کبھی اس کو پیدا کیا ہے۔ شنکر جی آئے اور کہا کہ مجھے اندر جانے دو، تم کون ہو؟ کہا میں پاروتی کا پتر ہوں، مجھے اندر جانے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری ماں کا حکم ہے، یہ میری ماں کی اجازت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میری ماں نے مجھے کہا کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ یہ اپنے ضد پر اڑ گئے۔ شنکر جی بولتے گئے کہ مجھے جانے دو، اندر جانے دو، پاروتی میری پتنی ہے، مجھے تو کم از کم اندر جانے دو، لیکن یہ سینہ تان کے کھڑا ہے کہ میں اندر جانے نہیں دوں گا۔ شنکر کو بڑا غصہ آیا اور تلوار نکالی، تیر نکالا، ترسول کے ذریعے سے شنکر نے ترسول کے ذریعے سے اس نے اپنے پتر کا گلا کاٹ دیا، ان کی گردن کاٹ دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر جب پاروتی کو پتا چلا کہ انہوں نے اپنے پتر کو کھو دیا، ان کے پتر کا گلا کاٹ گیا، ان کی گردن کاٹ گئی، وہ اپنے شوہر کے پاس، اپنے پتی کے پاس آئے اور شنکر جی سے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو پیدا کیا، میلوں کو چل سے پیدا کیا، تم اس کو زندہ کرو۔ شنکر جی نے کہا میں اس کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ ان کا سر کہاں پڑا ہے، ان کی کھوپڑی کہاں پڑی ہے، ان کا ماتھا کتنا دور چلا گیا ہے، ڈھونڈتا گیا، اتنا ڈھونڈا ڈھونڈ کے نہیں ملا۔ آخر کار راستے میں ایک ہاتھی آ رہا تھا، ان کے سور کاٹ کر لائے اور گنیش جی کے ہال میں گنیش جی کے گلے سے چپکا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر واقعہ میں، ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے، ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہے، ہر چیز میں اللہ کی خصوصیات ہے۔ اللہ یہاں یہ میسج دے رہا ہے، یہ واقعہ پتہ نہیں صحیح یا غلط، لیکن اللہ یہاں میسج یہ دے رہا ہے کہ اے انسانوں، قرآن کے اوپر توہین کرنے والوں، قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں، قرآن کے واقعات کو جھوٹا کہنے والوں، قرآن کی آیتوں کو جھوٹی کہنے والوں، اس واقعے سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے میں جس انسان کو چاہتا ہوں لڑکا بھی دیتا ہوں، میں جس انسان کو چاہتا ہوں صرف لڑکی دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں انسان کو چاہتا ہوں تو لڑکی، انسان کو چاہتا ہوں تو صرف لڑکا دیتا ہوں، اگر انسان کو چاہوں تو لڑکا بھی دیتا ہوں، لڑکی بھی دیتا ہوں، بیٹا بھی دیتا ہوں، بیٹی بھی دیتا ہوں، اگر انسان کو چاہوں تو میں بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اولاد چار طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ وہ انسان جس کو اللہ نے صرف دنیا میں بیٹا ہی بیٹا دیا ہے، 9 بیٹا دیا، کسی کو 8 بیٹا دیا، بیٹی کا منہ نہیں ملا، بیٹی کا منہ دیکھنے نہیں ملا، وہ انسان ایک طرح کی اولاد پائے۔ اللہ فرماتا ہے اور میں جس انسان کو چاہوں 2 طرح کی اولاد دوں، یعنی بیٹا بھی دوں، بیٹی بھی دوں، اور جس انسان کو چاہوں صرف بیٹیاں ہی دوں، اور جس انسان کو چاہوں بیٹا بھی نہ دوں اور بیٹی بھی نہ دوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کا حل تو ہمیں قرآن بتلا رہا ہے، اس چیز کا پتہ تو ہمیں قرآن دے رہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے پہلی بتا دیا اللہ تعالیٰ انسان کو 4 طریقے سے اولاد دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہمارے پاس صرف بیٹیاں ہو تو ہمیں محروم نہیں ہو جانا چاہیے اور ہمیں نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ
اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جھوٹی موٹی باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس انسان کو جو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر واقعہ میں ہر چیز میں اللہ کی ایک مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے حضرت بلال جن کو حدیث کی کتابوں میں کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہا گیا ہو، وہ بلال اللہ نے اس کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، کالا کلوٹا انسان ہے وہ بلال، حبشی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بلال، جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیات کیا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کو معراج کرایا گیا، معراج کا سفر کرایا گیا، آپ کو معراج ہوئی، معراج کے اندر گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آپ نے جنت میں بلال کی جوتے کی آہٹ سنی، آپ نے جنت میں بلال کے جوتے کی آواز سنی۔ اس دنیا آپ پھر واپس آئے، معراج کا سفر کر کے واپس آئے، صبح صادق کا وقت تھا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، صحابہ سے مخاطب ہو کے بلال کو کہا اے بلال اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا وہ اچھا اعمال کیا ہے، تمہارا وہ کون سا اچھا اعمال ہے جس کی وجہ سے جنت میں میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہوں، جنت میں جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ بلال کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میرے نظر میں تو کوئی ایسا عمل نہیں جو صحابہ کرتے میں بھی وہ عمل کرتا ہوں۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا، جو صحابہ کرتا ہے میں بھی وہی عمل کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں۔ جوہر میں میں نے وضو بنایا، پھر جب تک وضو رات ٹھیک ہے، جیسے وضو ختم ہوا چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، میں نے وضو بنا لیا، فوری طور پر وضو بنا لیا، یعنی 24 گھنٹہ میں باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہوں، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال تمہارا یہی وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے جنت میں تمہاری جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، جنت میں جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ جیسے سننا تھا، تمام صحابی بلال کے پیچھے فدا ہو گئے، تمام صحابہ بلال کے پیچھے فدا ہو گئے۔ آگے لکھتے تاریخ محدثین آگے لکھتے ہیں بلال کے اوپر سب ٹوٹ پڑے اور کہا بلال چلیے ہمارا گھر چلیے، آئے بلال چلیے ہمارا گھر، ہمارے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ اور پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بلال چلیے ہمارے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی ہے، آپ اے بلال چلیے آپ ہمارے گھر میں رشتہ قائم کر لیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صورتحال اس زمانے میں ایسا تھا، صورتحال اس زمانے میں لوگ ایسے رویہ اختیار کرتے تھے کہ کسی کے پاس اگر دینی علم ہوتا، کسی کے پاس اگر جنتی والا اعمال ہوتا، اس چیز کو دیکھ کر لوگ شادی دلایا کرتے تھے۔ لیکن آج صورت یہ حال ہے کہ مولویوں کے پاس لوگ لڑکی دینے سے پیار اور شرم محسوس کر رہے ہیں اور حقیر سمجھ رہے ہیں اور مولویوں کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب 3-4 ہزار روپے مہینے کمانے والا، یہ خود کھائے گا یا اپنی بیوی کو کھلائے گا یا اپنے بچوں کو کیا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اس کے علم کی قدر کیجئے، آپ اس انسان کی نہ کیجئے، کم از کم اس کے علم کی قدر کیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیسی سوچ رکھنے والوں، اسلام تو ہمیشہ آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ تعلیم کے معاملے میں رشتے کو آگے بڑھائیے، یہاں تک کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا دینی بھائی ہے اور آپ کا کوئی سگا بھائی ہے، لیکن آپ کا سگا جو بھائی ہے وہ اسلام سے متاثر نہیں ہے، آپ کا جو سگا بھائی ہے وہ اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ لیکن آپ کی جگہ میں آپ کا دینی بھائی حالانکہ دوسرے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، لیکن دینی معاملے میں آپ کا بھائی ہے، تو آپ کے سگے بھائی سے بھی زیادہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ اسلام کو ہمیں علم سے جوڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو دلت جاتی کے تھے، جو شودر ہریجن تھے، جو دلت جاتی کے تھے، اور ان کی کتاب کے انوسار یہ بات لکھی ہوئی ہے برہمن اگر مندر میں چلا جائے، برہمن مندر میں چلا جائے تو دلت کو، ہریجن کو، شودر کو مندر میں آنے کی اجازت نہیں، ایک ساتھ آنے کی اجازت نہیں۔ اتنے نیچی جاتی کے تھے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک کلا ایسا دیا تھا، اللہ نے ایک ایسا ہنر اس کے اندر دیا تھا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پوری دنیا بہت سارے ممالک کا سفر کر کے ہندوستان کی جو سمویدھان بنائے ہیں،
بہت سارے ممالک کا سفر کر کے چن چن کے قانون کو لکھ لائے، چن چن کے قانون کو لکھ کر لائے، اور ایک ایک سال میں نہیں، ایک ایک مہینے میں نہیں، پورے کی تقریباً 3 سال میں سمویدھان کو ہندوستان میں نافذ کیا، سمویدھان کو ہندوستان میں لاگو کیا، جس کے قانون پر ایک دیش کے پردھان منتری کو بھی چلنا پڑے گا، ایک دیش کے گرہ منتری کو بھی چلنا پڑے گا، ایک پولیس کو بھی اس کے قانون، ایک پولیس کو بھی اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس کے گائیڈ لائن کو عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو دلت جاتی کے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفات دیے تھے جس کی وجہ سے آج دنیا میں بڑے ادب سے اس کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ کہا تھا بابا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ہندوستان کو وہ تاریخ دیا ہے، ہمارے ہندوستان کو مقام دیا ہے جس کے تحت ہم ہندوستان میں آزاد رہا کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے سمویدھان میں یہ لکھا، ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر قوم کے ماننے والوں کو پوری آزادی ہے، پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے دھرم کے حساب سے، دھرم کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، یہ چٹیال میدان میں بھی جا کر کھلے عام علی الاعلان اللہ تعالیٰ اسلام کا ذکر کر سکتا ہے، اسلام کا پرچار کر سکتا ہے۔ ایک جیسس مسیح عیسیٰ کے ماننے والوں کو بھی یاد ہی کر ہے کہ وہ عیسیٰ کی پوری طرح کی عبادت کر سکتا ہے، مہابیر جی کے ماننے والوں کو بھی پوری طرح اجازت ہے، پورا ادھیکار ہے کہ وہ مہابیر جی کی پوری طرح عبادت کریں۔ انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمویدھان میں لکھا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج سمویدھان کو ٹھکرایا جا رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ سمویدھان کے نام پر لوگوں کو آج بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور سمویدھان کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اللہ نے اتنی خصوصیات سے ان کو نوازا۔ وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جب اسلام کو پڑھا تو اسلام ہمیشہ بھائی چارہ بتایا، جو اسلام ہمیشہ ایک دوسرے کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیے، جو اسلام ہمیشہ ہندو مسلمان کو ایک مار اور ایک باپ سے جوڑا۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو اسلام، جو قرآن ہمیشہ ایک یہودی، ایک مسلمان، ایک عیسائی، ایک جینی، ایک بدھسٹ، ایک کافر، ایک ہندو، تمام جاتی، تمام برداری کے لوگوں کو ایک ماں اور ایک باپ سے جوڑ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر پڑھا تو اسلام سے متاثر ہو گئے، اسلام لانے پر مجبور ہو، اسلام لانے پر تیار ہو گئے، اسلام لانے کے لیے چل دیے۔ اپنے مریدین کو لے کر گاندھی جی کے دربار میں پہنچتے ہیں اور گاندھی جی سے جا کر کہتے ہیں کیا گاندھی جی، میں اپنے دھرم کو اسلام سے بدلنا چاہتا ہوں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی خصوصیات تھی، یہ اسلام کی تعلیمات تھی جو ہمیشہ ایک دوسرے کو بھائی چارہ بتایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور مہاتما گاندھی اتنے بڑے مہان پروش انسان تھے، وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان میں عمر جیسا عدل و انصاف قائم کر دیا جائے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن گاندھی جی نے ایک بات کہی تھی، اے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اسلام تو لائیں گے لیکن مسلمانوں میں فرقہ بہت ہے، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی سنی، ان تمام فرقوں میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، کس فرقہ پر آپ ایمان لائیں گے؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر مکر گیا تھا اس چیز سے۔ میں بتا رہا ہوں، ہر چیز کے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، چاہے کسی بھی ذاتی کو، چاہے کسی بھی قوم کو، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ آپ اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو بالکل حقیر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہر عبادت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں ایک نیکی ملنے پر کیا فائدہ، ہمیں ایک نیکی کو چھوڑ دیا، آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، اگر ایک نیکی ہی ملتی ہے اسی کو لے لو، ہو سکتا ہے قیامت کے دن کام آ جائے، کیونکہ جب قیامت میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس جہنمی سے ایک مرتبہ پوچھا جائے گا تم اپنی آخری خواہش بتاؤ، آخری اچھا بتاؤ، آخری تمنا بتاؤ، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ سنیے، یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ، وہ جہنمی یہ جواب دیں گے، اے اللہ، میں نے دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے حلال نہیں حرام کمائی کی تھی، میں نے اپنی بیویوں کے لیے لوگوں کے مال چرائے تھے، میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے
سود وغیرہ کھایا کرتے تھے، میں نے اپنے پریوار کے لیے لوگوں سے مال چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے اپنی بیوی کے لیے حرام کمائی کیے، آئے اللہ میں نے اپنے بیٹی کے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے لوگوں کا مال چرائے، آپس میں کسی کے بیگ لوٹے، کسی انسان کے پاس جو انسان سفر کرتا ہوا تنہائی میں نظر آ رہا تھا، ان کے پاس پیسہ تھا، میں نے چرا لیا، ان تمام پیسوں کو میں نے اپنے بیٹے کے لیے خرچ کر دیا، میں نے اپنے بیوی کو، اب میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو لوٹا، میں نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یتیموں کو لوٹا، آئے اللہ آخری تمنا یہ ہے، آخری اچھا یہ ہے، یا اللہ تو مجھے جنت میں دے دے اور ہمارے بدلے میں ہماری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، ہمارے بدلے میں ہمارے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، آئے اللہ اگر میری بیوی اور میرے بیٹے کے جہنم میں ڈالنے سے اگر جہنم پر نہیں ہوتی ہے، جہنم بھر نہیں جاتے ہیں اور مجھے جنت نہیں مل رہی، تو ایک کام کیجئے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آئے اللہ روئے زمین کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے جنت دے دے۔ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا میں حرام کمائی کر کے اپنی اولاد کو خوش کرنے والوں، اپنی بیوی کو پوشاک در پوشاک پہنانے والوں، اپنے بیوی کو خوش رکھنے والوں، حرام کمائی کر کے، لیکن قیامت کے دن وہی بیوی کے لیے آپ اللہ سے تمنا کریں گے، یا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیا اور مجھے جنت میں دے دے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، ہمیں کسی بھی ایک نیکی ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اگر ایک ہی نیکی ملے، ہاں اگر کر نہیں پائے، حاصل نہیں کر پائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کیا کر نہیں نکلنا چاہیے کہ ایک نیکی میں کیا ہو جائے گا، ہمارے پاس تو ہمارے پاس نیکیوں کا بھنڈار ہے، کچھ لوگ بول ہی دیتے ہیں اتنی نیکیاں کیا کرو گے، اتنے اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے، ہم کر نہیں پاتے، اس میں افسوس کی بات ہے کہ ہم کر نہیں پاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ یہی کہتے رہتے اتنا نیکی کیا کرو گے، اتنا نیک اعمال اچھے اعمال کر کے کیا کرو گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں ایک ہی نیکی ملے اس کو لے لینا چاہیے، پتہ نہیں اسی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں بہنیں اردو زبان سمجھ نہیں پاتی ہے، ہاں ان کو بنگلے زبان کے چٹکلے بہت پسند ہے، بنگلہ زبان میں کوئی مقرر آ کر کسی اردو زبان کے خلاف بھی بول دے ان کو ہنسی آتی ہے، ان کو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس قوم کو ضرورت ہے تعلیم میں بیداری لانے کی، انقلاب پیدا کرنے کی، اردو کو مٹانے کی سازشیں کتنی کی جا رہی ہیں، ہر جنکشن میں سب سے آخر میں اردو سے نام لکھا رہتا ہے، ہر جگہ میں اردو کو مٹانے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن میری ماں بہنوں سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زبان اپنا ماحول اردو لاؤ، اردو زبان سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری ماں بہنوں ایک ایسی بھی عورت تھی جو زانیہ تھی، جو بدکار تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چھوٹی بڑی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اسی کی وجہ سے جنتی قرار دے۔ ایک عورت زانیہ تھی، بدکار تھی، بدچلن تھی، فاحشہ تھی، اپنے جسم بیچ کر پیسہ کمایا کرتی تھی، اتنی بری عورت میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ایک مرتبہ کنویں کے پاس کھڑی ہے، اتنے میں ایک کتا آیا، پیاسا کتا اپنا جیب نکالتا ہوا، اپنی زبان نکالتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، اور اس عورت کو دیکھا، اس عورت نے اس کتے کی طرف دیکھا کہ یہ زبان نکال کر ہمارے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، پیاسا حالت میں، اس عورت کو بڑا رحم آ گیا، اس عورت کو بڑا دیا آ گیا، انہوں نے اپنے دامن کو، اپنی اوڑھنی کو کنویں میں ڈالا، اور کنویں میں اس کے اوڑھنی میں جو پانی آیا، پانی کے رس کو انہوں نے اپنے دامن کو، انہوں نے اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا کتے کی زبان پر، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، ایسی عورت جنہوں نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، یہ عورت جنتی ہے۔ یہاں دیکھیے زندگی بھر گناہ، اتنا بڑا مجرم، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ایک کتے کو پانی پلانے سے، ایک
प्यासा कुत्ते को पानी पिलाने से जन्नत हासिल हो रही है। इसलिए चाहे नेकी हमारी छोटी हो या बड़ी, उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह हो सकता है उसी के जरिए से हमें जन्नत दे दे। अल्लाह तो फरमाता है इंसान को जन्नत देने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए, कोई बहाना मिला हम इंसान को जन्नत दे देते हैं। लेकिन इंसानों, हम और आप हदीस को मजाक बना रहे हैं, हम और आप हदीस और कुरान को मजाक समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें एक नेकी से क्या फ़ायदा, एक नेकी हासिल करने से क्या फ़ायदा। इसलिए रमज़ान का महीना आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिए, जहां मिले वहीं पे नेकियां ले लीजिए, अपने दामन और अपने झोली को भर लीजिए। हो सकता है इंदर रमज़ान तुम्हें ना मिले। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी भी औरत थी जो दीनदार औरत थी, लेकिन एक बिल्ली को बांध के रख दिया, मजबूत खंबे से, मजबूत पिलरों से बांध के रख दिया, ना उसको खाना दिया, ना पानी दिया, ना कुछ दिया। वो बिल्ली आखिर का तड़प तड़प कर मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते ये औरत जहन्नमी है, जिन्होंने जुबान बेजुबान मखलूक को बांध करके रखा, ना उसको खाना दिया, ना पानी दिया। पता नहीं हमारी औरतों को बिल्ली से इतनी नफरत क्यों है। नौज बिल्लाहि मिन जालिक। मेरे प्यारे साथियों, कोई भी मखलूक हो, भूखे नहीं रखना चाहिए, भूखे नहीं मारना चाहिए। हाँ, आप उसको आज़ाद कर दीजिए। रोजी रोटी का मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह उसको कहीं से भी खिला देगा। एक नाबीना साहब, जिनके दोनों आँख काना, जिनकी दोनों आँख काना था, जो दोनों आँखों से महरूम थे, जो नाबीना साफ था, जिनकी दोनों आँखें नहीं थी। मेरे प्यारे साथियों, वो दरख्त में किसी घोंसले पे है और एक चिड़िया अपने चोंच में दाना लाकर वो सांप के मुंह में डाल रही है। लोग देखकर परेशान हो गए, या अल्लाह ये कौन सी बात है, ये कौन सी अजब की बात है, एक चिड़िया जहरीले जानवर के मुंह में दाना डाल रही है। लोग परेशान हो गए, यार जहरीले जानवर के मुंह में ये चिड़िया दाना डाल रही है। लेकिन जब उस सांप को ढेला मारा गया, लाठी मारा गया, वो सांप नीचे गिर गया। लोगों ने देखा कि वो सांप दोनों आंख से महरूम है। बताने का मकसद ये, वो सांप जो दोनों आंखों से महरूम है, फिर भी अल्लाह ताला उसको गिज़ा पहुंच रहा है, फिर भी अल्लाह ताला उसको गिज़ा पहुंचा रहा है, उसके खाने का इंतजाम अल्लाह ताला करा रहा है, और एक चिड़िया के जरिए से उसके खाना का इंतजाम अल्लाह करा रहा है। इसलिए हमारे सामने अगर कोई जानवर ऐसे भी आ जाए, उसको बांध के नहीं रखना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। मेरी मौजू है, मेरा मौजू है, मेरी तकरीर का मौजू है कि किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी भी चीज को हकीर नहीं समझना चाहिए, उसके अंदर भी कुछ खुसूसियात है। मेरे प्यारे साथियों, एक चींटी जो इंसान की नजर में रेंगता हुआ, हमेशा रेंगता हुआ नजर आ रहा है, एक इंसान अपने पैर को अगर थोड़ी ही जोर लगाकर उसको ऊपर रख दे तो आपस में चींटी की पूरी जमात हलाक हो जाएगी, चींटी की पूरी जमात हलाक हो जाएगी। इंसान ये सोचता है अल्लाह ताला, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आपने चींटी को क्यों पैदा किया, आपने मच्छर को क्यों पैदा किया, क्या फायदा है मच्छर और चींटी को पैदा करने का, क्या फायदा है। चींटी समझ रहे हैं ना, चींटियों को पैदा करके क्या फायदा है। अल्लाह फरमाता हर मखलूक के अंदर कुछ खुसूसियात है। एक मर्तबा सैलाब का मौका आया और पानी की लहरें बह रही थी, पानी बह रहा था, दूर दराज से पानी आ रहा था, पानी की लहरें बह रही थी। मेरे प्यारे साथियों, उसी पानी के ऊपर चींटियों की जमात भी आ रही थी, एक कबूतर ने देखा कि चींटी की जमात पानी के ऊपर बहती हुई आ रही है, एक कौम बहती हुई आ रही है। कबूतर ने सोचा, हाँ अगर इसको बचाया ना जाए, ये पानी में डूब जाएंगे, जब पानी इधर से उधर होंगे तो ये चींटी की जमात पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। कबूतर ने फिर क्या किया, अपने चोंच में के लकड़ी लाया, सूखी लकड़ी ले आया और उसको सूखी जमीन से लेकर उसके जो टीम और उसकी जमात बह के आ रही थी वहां तक रख दिया, ताकि वो चींटियां आपस में उसके ऊपर सवार होकर सूखी जमीन में आ सके। उन्होंने उस सूखी लकड़ी को रख दिया, ये चींटियां आपस में उस सूखी लकड़ी को क्रॉस करता हुआ सूखी जमीन पर आ गए। मेरे प्यारे साथियों, फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ, आए इंसानों इस वाक़े को गौर से सुनो, फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो कबूतर जिन्होंने चींटी की मदद की थी, एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और एक शिकारी तीर लिए हुए शिकार करने के लिए जा रहा है, और उसके पास पहुंच गया, उस कबूतर के पास करीब था कि तीर को अपने कमान से छोड़े। चींटी की नजर उसके ऊपर पड़ गई और उसने सोचा, या अल्लाह, ये जो कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी,
آئے اللہ میں اس کی جان کیسے بچاؤں۔ ایک کیڑا مکوڑا کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ کوئی اگر ہماری مدد کرے تو ہم اس کی مدد کریں گے، لیکن سب سے زیادہ اگر احسان فراموش کوئی قوم ہے تو انسان ہے جو ایک دوسرے کو ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ انسان ہے جو ہمیشہ ایک دوسرے کے احسانات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ لیکن ایک چونٹی کے اندر بھی احساس پیدا ہو گیا، ایک کبوتر نے اس کو بچایا تو بھی اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر چونٹی نے دماغ لگایا اور اس شکاری کے پیر میں چڑھتا گیا اور آخر کر اس کے ہاتھ تک پہنچ گئے۔ یہ قریب تھا کہ وہ تیر کے ذریعے سے نشانہ سدائے، قریب تھا کہ تیر چھوڑے اس کبوتر کی طرف، انہوں نے جا کر اس کے ہاتھ پر ڈس لیا، چیونٹی نے ڈس لیا، اور جیسے ہاتھ پر ڈسا ان کا ہاتھ تھر تھر آیا اور تیر کبوتر کو نہ لگا اور ادھر ادھر نکل گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک جانور کے اندر بھی، ایک کیڑا مکوڑے کے اندر بھی احساس ہے، ایک کیڑا مکوڑا بھی اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے احسانات کو فراموش کر جاتے ہیں۔ میں بتا ہی رہا تھا کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ ایک چیونٹی نے یہاں کتنا بڑا سبق دیا کہ کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ بھی اس کی مدد کیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اور کوئی آپ کی مدد کرے تو آپ اس کو بالکل بھولنا چاہیے۔ ہاں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم نے کسی کو بڑا کیا، ہم نے کسی کو بڑے عہدے پر قائم، بڑے عہدے پر فائز کیا، ہم نے کسی کو بڑے اونچائی پر لے گئے، ہم نے کسی کو بلندی تک چھونے کے لیے، بلندی تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، اور جب وہ بلندی کو چھو گیا تو اس انسان کو بھول گیا۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے مسلمانوں کی حیثیت کہ ایک دوسرے کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک چیونٹی نے یہ سبق یہ بھی دیا، ایک مرتبہ ایک چیونٹی اپنی تھوڑی سی خوراک لے کر دیوار پر چڑھتی ہے اور چڑھتی جا رہی ہے، تھوڑی دور چڑھی، پھر اس کے اوپر نیچے اتر آئے، گر گئی، پھر کوشش کرتی ہے، پھر تھوڑی دیر اوپر چڑھتی ہے، چڑھتی گئی، اسی طرح کرتے کرتے آخری وقت میں منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیونٹی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے، آئے مسلمانوں، جب ہم کوئی کاروبار میں لگے، جب ہم کسی چیز کو حاصل کریں، جب ہم کوئی بزنس کریں، جب ہم کوئی بیپاری کریں، جب ہم کوئی کاروبار کریں، ایک ڈاکٹر ہی سیکھے، ایک مولوی ہی بنے، ایک ماسٹر ہی بنے، ایک انجینئر ہی بنے، تو ہمیں سب سے پہلے گرنا پڑے گا، اس کے بعد منزل مقصود کو چھوڑنا ہے، ڈائریکٹ ہم بلندی تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک چیونٹی ہمیں یہ آپ کو سبق دے رہی ہے کہ اگر کسی کو بلندی تک چھوڑنا ہے، کسی کو بلندی تک جانا ہے، پورے مکمل ڈاکٹر بننا ہے، عالم بننا ہے، تو اس کو پہلے گرنا پڑے گا، لوگوں کی نظروں سے گرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ بلندی تک چھوڑ سکتا ہے، ڈائریکٹ چھت پر نہیں چڑھ سکتا ہے۔ چھت پر چڑھنے کے لیے زینہ کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، پہلے زینہ پر قدم رکھے، دوسرے پر رکھے، تیسرے پر رکھے، پھر نیچے اتر آ گئے، پھر چڑھتے گئے، چوتھی زینہ پر چڑھے، اسی طرح کرتے کرتے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے، ہر چیز میں اللہ کی مصلحت پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم اور آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے کوئی غریب آدمی آ گیا، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، پتہ نہیں کب کس کی ضرورت پڑ جائے، پتہ نہیں کب کس کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے آپ کسی کو حقیر نہیں سمجھیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے شعر اشعار کے انداز میں بھی اس کو بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی جنگل کی طرف سیر و تفریح کے لیے گیا، اور سیر و تفریح کے لیے وہ شاعر آدمی تھا، سیر و تفریح کے لیے گیا، باغیچے میں گئے، صبح کا وقت تھا، سہانا موسم تھا، اور جیسی باغیچے میں پرویش کیے، باغیچے میں داخل ہوئے، باغیچوں میں نظر دوڑایا، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، اور ان پودوں میں چھوٹا چھوٹا پتا بھی ہے، اور ان پتے میں شبنم کا قطرہ بھی ہے، شبنم کا قطرہ بھی ہے۔ شاعر آدمی تھا، ایک شعر بنایا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے میں قطرہ شبنم کا، پتے میں قطرہ شبنم کا۔ ایک شعر نکلا، ایک مصرع لکھا، پھر وہ پریشان ہو گیا کہ دوسرا مصرع کیسے لکھوں، وہ آدمی سوچتا گیا، پریشان حال ہو گیا، اب کیا کروں، ایک مصرع تو میں نے لکھ دیا، دوسرا مصرع کیسے لکھوں، اس شعر کو پر کیسے کروں۔ وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، سر پٹکتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت چلی آ رہی ہے، ایک خاتون چلی آ رہی ہے، صبح کا وقت تھا، ناشتہ لے کر آ رہی ہے،
میرے پیارے ساتھیوں ایک لڑکی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک چچا پریشان حال ہے، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا ہے چچا کیا بات ہے، تم پریشان حال کیوں ہیں؟ اس نے کہا بیٹی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ ارے تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیے، پتا کیے، کوئی ہماری مدد کر ہی نہیں سکا۔ آپ نے کہا، اس لڑکی نے کہا چچا آپ مجھے بتائیے، ہو سکتا میں آپ کی ان پریشانیوں کا حل بن جاؤں، میں آپ کی ان پریشانیوں کو ختم کر دوں۔ اس نے کہا نہیں بتا سکتا، نہیں بتاؤں گا، نہیں کر سکتے یار، چلے جاؤ۔ اس نے کہا چچا بتائیے۔ اس چچا نے بتایا کہ میں نے اس باغیچے میں جیسے پرویش کیا، داخل ہوا، ان کے چھوٹے چھوٹے پودے پر نظر آئے، ان پودوں کے پتے پر نظر آئے، اور ان پتے میں شبنم کا قطرہ میں نے دیکھا۔ میں شاعر آدمی ہوں بیٹی، میں نے ایک مصرع لکھا، دوسرا مصرع نہیں مل رہا ہے۔ اچھا اے چچا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دوسرا مصرع پور کر دوں۔ بیٹی یہ کیسے کر سکتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، او میرے چچا میں کر سکتی ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جو فضیلت کوہ طور کو ہے وہ فضیلت ہمالیہ پہاڑ کو نہیں ہے، جو فضیلت ایک بکری کے بچے کو ہے وہ فضیلت بکری کو نہیں، جو فضیلت کوے کے بچے کو وہ فضیلت کوے کو نہیں ہے۔ اس لیے میں جانتی ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی ان پریشانیوں کا حل کر دوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ان پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اے چچا آپ پہلے شعر پڑھیے۔ چچا نے شعر پڑھا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے میں قطرہ شبنم کا، پتے میں قطرہ شبنم کا۔ وہ لڑکی ناشتہ لے کر جا رہی تھی، ہاتھ میں ڈلیاں تھی، اور ڈلیوں میں 2-4 روٹیاں بھی تھی، اور روٹیوں میں قتلا تھا سلگم کا۔ انہوں نے فوراً شعر ادا کیا، دوسرا مصرع ادا کیا، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیا میں روٹی، روٹی میں قتلا شلگم کا، روٹی میں قتلا شلگم کا۔ میرے پیارے ساتھیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ فن ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ کلا ہو جو آپ کے اندر نہیں۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کیا انسانوں دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اندر تمام صفتیں ہوں؟ اللہ ہی کے اندر تمام صفتیں ہیں، اللہ تمام صفتوں سے متصف ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم اپنے ہی ہنر سے زندگی گزار لیں گے، زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان کو اگر چاہے بادشاہی کیوں نہ ہو، بال بنوانے کے لیے جائے تو دائی کے سامنے اس کو جھکنا پڑے گا، بال بنوانے کے لیے جائے تو نائی کے سامنے جھکنا پڑے گا، وہ کتنا ہی بڑے فنکار ہو لیکن جھکنا پڑے گا۔ بال بنوانے کے لیے جائیں گے تو جھکنا پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر چاہے کتنا ہی بڑا خطرناک ہو لیکن ان کو بھی جھکنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ کلا نہیں۔ اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازتا نہیں ہے، کوئی نائی ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی مریض ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی استاد ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے ہر ایک انسان کا الگ الگ مرتبہ اس دنیا میں دیا ہے، الگ الگ مرتبہ، الگ الگ فن سے، الگ الگ فنکاروں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قائم کر رکھا ہے، الگ الگ فنکار لوگوں کو عطا کر کے رکھا ہے۔ ایک انسان کے اندر تمام چیزیں نہیں پائی جا سکتی لیکن اللہ کے اندر تمام چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے اندر ایکم ستو وپر بہوتا ودنی، تمام چیزیں پائی جائیں گی، لوگ مجھے تمام صفتوں سے بلائیں گے۔ ہم انسان کو پیدا کرنے والی بھی ہے، انسان کو زندہ کرنے والی بھی ہے، تمام صفتیں ہمارے اندر ہیں لیکن کسی انسان کے اندر یہ تمام صفتیں نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں اس دنیا میں کسی کو حقیر نہیں سمجھے، اس دنیا میں کسی کو غریب سمجھ کر ٹھکرا نہیں دیجیے، ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کا کام دے۔ ایک بادشاہ جب اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کمائے، کروڑوں ان کے پاس دولت ہو لیکن ان کے پاس کوئی اگر بیٹا نہ ہو، ان کے پاس اگر کوئی ان کا کوئی اگر متولی نہ ہو، ان کا کوئی گارجن نہ ہو، ان کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والا نہ ہو، وہ بادشاہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کا اگر کوئی بیٹا نہ ہو، ایک غریب ہی آدمی صحیح اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے، اس کو جنازے کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی انسان کو دل سے برا جانیں گے، برے القاب سے پکاریں گے، اور قرآن تو اسی چیز کو کہہ کر پابندی لگا دیے ہیں۔ میں دو واقعہ بیان کر، دو چٹکلا بیان کر کے آپ کے سامنے رخصت لوں گا کہ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کسی انسان کا کوئی انسان مذاق نہ اڑائے، کسی انسان کو کسی انسان بری نظر سے نہ دیکھے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ وہ بہتر ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک انسان دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارے، برے نام سے نہ پکارے۔ لیکن صورتحال یہ ہو گئے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں۔
معاشرے میں کہا جائے کہ فلاں جبار کا گھر کون ہے تو پوچھا یہ جائے گا کون جبار، ان کا جو لقب ہے اس چیز سے اس کو پہچانا جائے گا۔ ایک انسان کو نام کتنا بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس کا نام لینا ہی بند کر دیا، اچھی چیزوں سے ہم دور رہ گئے۔ ایک انسان کو اپنے نام سے کتنی محبت کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک انسان جب قلم لے کے کاپی لے کے بیٹھتا تو سب سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، ریتیلی زمین پہ بیٹھتا تو سب سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ ایک انسان کو اپنے نام سے اتنی محبت اور اتنا پیار ہوتا ہے، لیکن جب ہم اور آپ کسی دوسرے کو اپنے نام سے پکارتے ہیں، دوسروں کو اس کے نام سے پکارتے ہیں تو برے نام سے پکارتے ہیں۔ اور صورتحال تو ہماری یہ ہو گئے کہ ہم پتہ نہیں کسی کا نام ڈبلو رکھ رہے ہیں، کسی کا نام سائیکل رکھ رہے ہیں، کسی کا نام ٹیمپو رکھ رہے ہیں، کسی کا نام ٹائر، کسی کا نام پنچر، کسی کا نام گیئر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ ایک جگہ کا نام رکھ دیا دامت پور۔ دامت پور، دامت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دامت پور رکھ دیا۔ اور ایک پاگل کی شادی اس علاقے میں ہو گئی، وہ آدمی جا رہا ہے بس پہ سفر کرتے ہوئے، بس پہ سوار ہے، چلتے جا رہا ہے چلتے جا رہا ہے، جیسے وہ اسٹیشن آیا، اسٹیشن ماسٹر نے یہ آواز دی کہ دامت پور آ گئے، دامت پور آ گیا۔ اب یہ پاگل سمجھ رہا ہے کہ یار یہ ہماری عزت کر رہے ہیں، دامت پور آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ دامت پور جگہ آ گئے۔ اب یہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہم اس گاؤں کے داماد ہیں، سب لوگ ہمارا نام لے رہا ہے کہ داماد آ گئے، داماد آ گئے۔ ارے یہاں سے اسٹیشن سے میرا سسر کا گھر اور کافی دور ہے، لیکن یہیں سے لوگ چلا رہے ہیں داماد آ گئے، داماد آ گئے۔ اور یہ آدمی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سب آدمی جو جتنے بھی سواری تھے آگے سے نکل رہے تھے، یہ آدمی سوچ رہا ہے سب ہم کو لائن کلیئر دے رہے ہیں، ایسے ایسے نام رکھیں گے داماد، جیٹ، ساس، سسر، تو صورتحال کیا ہوں گے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، خوشی میں کچھ نام رکھ دوں؟ اس نے کہا رکھ دیجیے۔ اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بریانی رکھ دیا۔ بریانی اسے بہت پسند تھا، بریانی رکھ دیا۔ اس بیوی نے بھی مذاق سے کہا او میرے شوہر میں بھی آپ کا نام خوشی میں کچھ رکھ دوں؟ کہ رکھ دو، میاں بیوی کا پیار صرف جسمانی اعتبار سے تھوڑی ہے، رکھ دو کوئی نام۔ اس نے کہا مجھے بہت گھی پسند ہے، آپ کا نام گھی رکھ دیتی ہوں۔ کہا رکھ دو گھی۔ میاں بیوی کا نام گھی اور بریانی پڑ گیا۔ دو بیل تھا کسان کے پاس، نام الٹے پلٹے رکھنے سے یار ایسے ہی ہوگا۔ ایک بیل بغیر لاٹھی کے چلتا ہی نہیں تھا، دوڑتا ہی نہیں تھا، اس کا نام لاٹھی رکھ دیا۔ ایک بیل بہت اچھا تیز ترار دوڑ رہا تھا، رفتار دوڑ رہا تھا، اس کا نام خوشی میں مہمان رکھ دیا۔ اور گھر میں جو بلی وغیرہ ہوا کرتی ہے، سامان وغیرہ چرا لیتی ہے، اس کا نام چور رکھ دیا۔ یہ آدمی اپنے دو بیل سمیت کھیت جاتا ہے جوتنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے۔ اتنے میں اصل مہمان چلا گیا اس کے پاس اور جا کر کہتا ہے مہمان صاحب خیریت؟ ہاں خیریت۔ اس آدمی نے کہا ایک کام کیجئے آپ گھر چلے جائیے، اب 1-2 کٹھا زمین اور جوتنے میں باقی ہے، 10 منٹ کا ٹائم لگے گا، آپ گھر چلے جائیے، گھر میں بریانی ہے۔ یار یہ آپ خوشی کے مارے کہہ رہے صبح کا ناشتہ گھر میں نہیں کر کے آئے، گھر میں بریانی، تم رہو یہی پہ ہم جا رہے ہیں۔ چلا گیا گھر بریانی کے انتظار میں۔ بیوی نے کھانا ہونا لگانے کے بعد کہا کہ کھانا ابھی کھاؤ گے یا پھر گھی کا انتظار کرو گے؟ الحمدللہ اب تک بریانی نصیب نہیں ہو رہا تھا، گھی بھی مل رہا ہے، چلو ایک ہی ساتھ کھائیں گے گھی اور بریانی۔ انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں وہ آدمی کسان آدمی 2 بیل لے کر آ ہی رہے تھے، راستے میں جو بدماش بیل تھا جن کا نام لاٹھی تھا وہ اتفاق سے چھوڑ گیا ہاتھ سے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا بیوی تم مہمان بیل کو پکڑو، اس کا مطلب مہمان کو پکڑو، وہ بیل جو ایک بیل باقی رہ گیا تھا اس کے ہاتھ میں اس کو پکڑو، مہمان کو پکڑو، میں لاٹھی لے کے آ رہا ہوں۔ انا للہ، اب تک اگر بریانی کھا کے نکل جاتے، گھی کا انتظار نہیں کرتے تو آج ڈنڈے نہیں چلایا جاتا ہم پر۔ یہ سوچ رہا ہے کہ لاٹھی لانے گیا اور ہم کو بول رہا ہے کہ پکڑ کے رکھو۔ اتنے میں بلی جو تھی کچھ سامان کھا کر چرا کر بھاگ ہی رہے تھے، لوگوں نے آواز دی چور بھاگ گیا، چور بھاگ گیا۔ اس آدمی کے دل میں اور ڈر پیدا ہوا اور یہ جیسے ہی بھاگا محلے والے پڑوسی والوں نے سمجھا کہ یہی چور ہے، لاٹھی لے کے فوراً دنادن دینا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں نام ایسے رکھنے سے ہمارا اور آپ کا بھی صورتحال ویسے ہی ہوں گے۔ یہ جلسہ تھا انعامی مسابقہ کا، اس لیے میں ان طلبہ سے اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ انعامی مقابلہ چاہے جو بھی ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کبھی برباد نہیں کرتا ہے۔ جو نیک انسان نیکی کرتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ اجر کو کبھی برباد نہیں کرتا ہے۔ ان الجہد لم ضیاء، اور کوشش کرنے والے کی کبھی محنت بیکار نہیں جاتی ہے، کوشش کرنے رہنی چاہیے۔ آگے رمضان کا وقت آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کل کے بعد سے پرسوں ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے سلسلے میں صرف 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر رمضان کے بارے میں نہ بولوں تو لوگ ہم یہی سمجھیں گے کہ پاگل انسان ہے، رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، اس کو استقبال کرنا نہیں آتا ہے، اور یہ
جھوٹ موٹ کی دوسری موٹی باتیں بتا کر یہاں سے نکل. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہم اور آپ سمجھے کہ یہ مہمان آ رہا ہے. جس طرح ایک مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم اس کی عزت کریں. یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے, یہ مہمان ایک ایسا مہمان ہے جو 11 مہینے کے بعد ہمارے گھر میں تشریف لایا ہے. ہم اس کی عزت مہمان جیسا کریں, مہمان کی جس طرح عزت کرتے ہیں اسی طرح اس کی عزت کریں, اس کا استقبال کریں. میرے پیارے ساتھیوں, استقبال سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہمارے فرائض اس فرائض کو ادا کریں, جو سنتی ہے اس سنتی اعمال کو ادا کریں. ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں 2 ساتھی, میرا ایک ساتھی اور میں, ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہا کرتے تھے. ہم دونوں ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ساتھ کیا کرتے تھے. یہ جو مانشاہی کا بازار ہے, 1-2 ہمیشہ ساتھ میں جایا کرتے تھے. 1-2 گھنٹہ الگ بات ہے, لیکن ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے تھے. لیکن ہم آج اس لیے رو رہے ہیں, یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے, میرا ساتھی نیک اعمال کر کے اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا لیا ہے. اچھے اعمال کر کے, قرآن کی کثرت تلاوت کر کے, نماز ادا کر کے, تہجد نماز ادا کر کے, نماز ادا کر کے, تراویح کی نماز ادا کر کے, کثرت تلاوت کرتے, یتیموں کی مدد کرتے ہوئے, غریبوں کی مدد کرتے ہوئے, روزے داروں کے افطار کراتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیا. اور میں نے کچھ نہیں کر پایا. ہمارا ساتھی جو اس دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے لیکن انہوں نے اس فریضہ انجام, انہوں نے اس چیز کو فریضہ انجام دیا اور اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا لیا. لیکن ہم اس چیز سے دور رہ گئے. ہم آج اس لیے رو رہے, مجھے خیال آیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو, اے اللہ ہمیں آئندہ رمضان نصیب کرنا, اے اللہ آئندہ رمضان بھی ہمیں ملے, ہم کچھ نیکیاں کر کے اپنے آپ کی مغفرت کر لیں. اس لیے کہ اس کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر رسول پر خطاب دینے کے لیے, تقریر فرمانے کے لیے چڑھ رہے تھے, پہلے زنا پر قدم رکھے تو آپ نے آمین کہا, دوسرے پر قدم رکھے تو آمین کہا, تیسرے پر قدم رکھے تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیسا ماجرا ہے, یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے ممبر رسول پر چڑھتے ہوئے پہلی زنا پر قدم رکھے تو آمین, دوسری مرتبہ قدم رکھے تو آمین, تیسری بار قدم رکھے تو آمین, یہ کیسی بات ہے, یہ کیسا معاملہ ہے, یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ, اس وقت میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور جبریل نے پہلا جو ہمیں بد دعا دیے, انسان ہماری قوم کے لیے, ہماری امت کے لیے پہلا بد دعا دیے, وہ دعا یہ ہے کہ ہلاک ہو شخص, ہلاک ہو وہ شخص جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا پائے, اپنے آپ کی مغفرت کرا کے جنت کا مشتاق نہ بنا پائے, جنت کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پائے, کثرت تلاوت کر کے, نماز ادا کر کے, یتیموں کی مدد کر کے, روزے داروں کی افطاری کرا کے اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں کرا پائے, ہلاک ہو شخص. تب میں نے آمین کہہ دیا. میں آمین کا مطلب وہ بد دعا قبول ہو گئے. جو مقرب فرشتہ جبریل علیہ السلام مقرب فرشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں, اور جو نبی جس کی صفات یہ ہے کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اتنی بڑی ہستی, اتنی بڑی عظیم شخصیت, اتنی بڑی ہستی جو اعلان, اتنی بڑی ہستی جو اس بد دعا پر آمین کہہ دے, گویا کہ وہ بد دعا قبول ہو جائیں گے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرا پائے اور اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بنا پائے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے سے گزر جائے اور ہم اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت نہ بنا پائے. ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے یہی رمضان کا مہینہ جو ہمارے لیے آ رہا ہے, ہمارے سامنے آ رہا ہے, یہی ہماری آخری عمر ہے, یہی ہماری آخری عمر ہے, یہی آخری رمضان ہے. اس کے بعد ہمیں دوسرا رمضان نہیں ملے گا. اسی رمضان میں ہمیں نیکیاں کر لینا ہے, اسی رمضان میں ہمیں اپنے آپ کے گناہوں کو بخشش کرا لینا ہے اور جنت کا ٹھکانہ بنا لینا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آپ کو دیکھنا پڑے اور آپ اللہ سے دعا کرتے رہے, روتے رہے, یا اللہ آئندہ رمضان نصیب کرنا, نصیب کرنا. لیکن ایسا ہوا اچانک کہ ایک دن پہلے ہماری موت ہو گئی. میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو, کسی بھی انسان چاہے کسی بھی ذات کے ہو, اس کو حقیر نہ سمجھنے کی
ہمیں قوت دے اور ہمیں وہ علم دے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلائے، جب تک ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔